ہمارے لیے اتباع رسول ضروری کیوں ہے؟ ہم کوئی کام کریں تو کیوں کریں؟ وجہ آتی بھائی، ظاہر سی بات ہے، آپ مجھے کوئی کام بولنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ یہ کام کرنا ہے آپ کو، تو کیوں کروں میں؟ وجہ بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام ابا کو خواب بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا خواب دیکھا میں نے، تو یعقوب علیہ السلام کا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بیان کرنا، اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے؟ نہیں، وجہ بھی بتایا، فیکیدوا لک کیدا، خواب بتاؤ گے تو تمہارے بھائی تم سے کیا کریں گے؟ حسد کریں گے، تمہارے خلاف جائیں گے، سازشیں کریں گے، تو اسی لیے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا۔ تو کوئی بھی چیز ہم کریں کیوں، یہ سوال اٹھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری کیوں، یہ دماغ میں آنا چاہیے۔ جواب نمبر 1، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم، اور جب اللہ کا حکم ہو تو سمعنا واطعنا، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومنوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور ان کا یہی کہنا ہوتا ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا، کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یہودیوں کی طرح نہیں کہ گائے کس کلر کی ہونا، کتنے سال والی ہونا، چرنے والی ہونا، کھیت میں کام کرنے والی، کون سی گائے، نہیں، کہہ دیا اللہ کا حکم ہے، بس خلاص، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کچھ لوگ ایسے بہت سارے سوالات کا ایسا کیوں ویسا کیوں، بھئی شریعت نے کیوں کا جواب دیا ہے تو جواب دیں گے، اور شریعت نے جواب نہیں دیا تو عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ ایسا کیوں کہا گیا، ویسا کیوں کہا گیا، یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ خرافات ذہن میں آتے ہیں، ذہن گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری کیوں ہے؟ اللہ کا حکم ہے، خلاص۔ دوسری وجہ، دوسرا جواب، کیونکہ آپ سے زیادہ عظیم کوئی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم کوئی نہیں ہے۔ ہم کسی کو فالو کب کرتے ہیں؟ بھائی اگر میرے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے میں یہ غلط کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، آپ میری بات سنیں گے؟ نہیں سنیں، بلکہ میرے بارے میں کہیں نہیں جانا، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس کی بات سننا نہیں، خراب ہے یہ۔ تو ہم بات کس کی سنتے ہیں؟ جو عظمت کے اعتبار سے بڑا ہے، وہ عظیم ہے، وہ جس کا کردار بہترین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا عظیم ہے کہ آپ کے اوپر نا ایمان لانے والے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اتنا عظیم ہے یہ بندہ کہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے وہ بھی مان رہے ہیں کہ اس سے زیادہ عظیم کوئی نہیں۔ اسی لیے ان کے گھروں میں جو دولت ہے وہ دولت امانت کے طور پر کسی اور کے پاس نہیں لے جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار کو مکہ والوں کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، مکے والوں میں وہی محمد ہوں جس کا پچھلا 40 سال بچپن سے لے کر کے جوانی تک تم نے دیکھا ہے، جس کے کردار پر ایک داغ نہیں ہے۔ آج وہی بندہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، توحید کی طرف، تم اس کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو تم لوگ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں آپ کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ تیسرا جواب، کیونکہ ہر اعتبار سے آپ سے زیادہ مکمل کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکمل کوئی نہیں، ہر اعتبار سے آپ کامل ہیں، آپ جو دین لائے وہ بھی مکمل اور آپ کی ذات بھی مکمل۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں مائیکل ہارٹ نام کا عیسائی بندہ کتاب لکھتا ہے، 100 عظیم آدمی، The 100 انگلش میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا 100 عظیم آدمی، عیسائی ہے، کرسچن ہے، اس کے باوجود پہلے نمبر پر کس کا نام لکھتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا میرا دل، میرے جذبات، چونکہ عیسائی مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، میرے جذبات یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھوں، لیکن میرے دل کی سچائی اور حقیقت کی دنیا جو ہے وہ کہہ رہے نہیں یہ ناانصافی ہوگی، پہلے نمبر پر رہنے کا اگر کوئی مستحق ہے تو یہ وہ بندہ ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نمبر پر نام لکھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے ساری بڑی بڑی شخصیتوں کی زندگی کا مطالعہ کیا،
مجھے اس بندے سے زیادہ ہر میدان میں کوئی بھی نہ کامیاب نظر آتا ہے نہ مکمل نظر آتا. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں کرنا ہے؟ اتباع ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکمل کوئی نہیں ہے. یہ مخلوقات کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات نہیں، اللہ کے بعد کی بات. نمبر 4، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتباع کیے جانے کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہیں. ہم کسی سے محبت کیوں کرتے، کسی کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ ہم 4 وجہ ہوتی کسی سے محبت کرنے کی، کسی کے قریب جانے کی. ایک ہے کہ اس کا کوئی احسان ہمارے اوپر ہو، اس سے ہمارا کوئی رشتہ ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، وہ خوبصورت ہو. یہ 4 وجہ کسی کے قریب جانے کی، کسی سے محبت کرنے کی. اور یہ چاروں وجوہات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. نبی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ کا دین انہوں نے ہم تک پہنچایا. کیا ضرورت تھی انہیں مکے میں ظلم و ستم برداشت کرنے کی؟ مار کھائے انہوں نے، الفاظ سہے ہیں، تانے سہے ہیں، ظلم و ستم کی چکی سے گزرنا پڑا ہے، روئے ہیں آپ، ہجرت کیا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، اپنے اور غیروں کا ظلم سہا ہے، لڑائیاں لڑی ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر جاگ جاگ کر ہمارے لیے خیر بھلائی مانگا اللہ سے، اس امت کو ہدایت پر باقی رہنے کی دعا کیا. اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ کوئی ہمیں 10,000 قرضہ دے دے، ہم اسے اپنا محسن مانتے ہیں، اس کے سامنے نظر نہیں اٹھاتے. کام آیا تھا ایک بار، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کام آئے. آپ سے بڑا محسن کوئی نہیں ہمارا. تو احسان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں. اس احسان کی بنیاد پر ہمیں آپ سے محبت کرنا چاہیے اور آپ کی اتباع کرنا چاہیے. دوسری چیز، رشتہ. اس دنیا میں سب سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ عابد اور معبود کا، یعنی اللہ تعالیٰ معبود ہے، معابد ہے. اس رشتے کے بعد سب سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ نبی اور امتی کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. اس سے بڑا رشتہ نہ ماں باپ کا ہے، نہ بیوی شوہر کا ہے، نہ ہی بھائی بہن کا ہے، نہ اولاد کا ہے، باپ کا، کسی کا نہیں ہے. کیوں؟ سارے رشتے آپ نبھاؤ لیکن نبی والا رشتہ نہ نبھاؤ، کوئی فائدہ نہیں. ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جو نبی سے رشتہ جوڑ کر نہیں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کا امتی نہیں مانتے، نبی کو اپنا نبی نہیں مانتے. تو رشتے کے اعتبار سے بھی، تعلق کے اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، آپ کے قریبہ میں جانا. تیسری وجہ، اخلاق. نبی سے زیادہ اخلاق والا کون ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ گواہی دے رہا، اللہ کے نبی آپ اتنے اعلیٰ مقام پر، اتنے اعلیٰ مقام پر کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. پوچھنے والا پوچھتا ہے، ام المومنین امی جان ذرا بتائیے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اما قرأت القرآن؟ نبی کا اخلاق پوچھ رہے ہو، قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جو کچھ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. کبھی کسی کو پلٹ کر جواب تک نہیں دیا، کبھی نہیں. سب کو معاف کیا، رحمتیں لٹائیں آپ نے، کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ الٹا اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کی. لوگوں، کسی کا دل دکھایا ہو بدلہ لے لے مجھ سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں پر حرف نہیں آنے دیا، دانت ٹوٹ گئے، زخم لگا چہرے پر، لوگوں نے مارنے کا پلان بنایا، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی گردن پر ڈال دیا، اٹھ نہ پائے، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچ کر مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کو سب برداشت کیا. اخلاق، اس سے بڑا اخلاق. اللہ نے کہا خود العفو، نبی معافی کو لازم پکڑیے، اور نبی نے لازم پکڑا، ہر کسی کو معاف کیا. آپ کو ستانے والے، مارنے والے، آپ کے صحابہ کو قتل کرنے والے، سارے لوگوں کو معاف کیا آپ نے. اخلاق. دشمن بھی گواہی دے رہا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے.
صادق امین ہے. یہ لوگ مانتے تھے, دل سے مانتے تھے کہ یہ نبی ہے, سچا نبی ہے, سچا رسول ہے, لیکن ظاہری طور سے نبی اور رسول نہیں مانتے تھے, لیکن اخلاق پر آپ کے اپنے دشمنوں نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی, کبھی نہیں. تو اخلاق کا یہ جو معاملہ ہے, کسی کا اچھا اخلاق ہو محبت کرنے لگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اخلاق والے, اس لیے ان کی اتباع کرنا, ان کے قریب جانا. چوتھی وجہ خوبصورتی. بھئی کائنات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کہتے ہیں اللہ کے نبی, آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ سے زیادہ خوبصورت ماؤں نے آج تک کوئی بچہ پیدا کیا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء, آپ کو ویسے ہی پیدا کیا جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے, کوئی عیب نہیں. اتنے خوبصورت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کی نگاہیں نہیں ٹکتی آپ کے چہرے پہ. اتنا حسن, اتنا جمال, اتنا نور آپ کے چہرے پر. تو اگر خوبصورتی دیکھ کر کسی سے محبت کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. آپ کی پوری خوبصورتی سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے. ام معبد رضی اللہ عنہا نے پورا حلیہ بیان کر دیا. ایک ملاقات ہوئی تھی نبی سے ہجرت کے سفر میں. نبی گھر ٹھہر کر کے ان کے پاس اس موجود بیمار بکری سے معجزہ ہوا, دودھ نکلا, نبی نے دودھ پیا, ان کے گھرانے کے لیے دودھ نکال کر چلے گئے. وہ ایک بار دیکھا ام معبد نے, لیکن ایک بار دیکھنے والا بھی کبھی بھول نہیں پاتا تھا اس چہرے کو. شوہر آئے ابو معبد, گھر میں برکتوں کا نزول دیکھا تو کہنے لگے کوئی یہاں سے گزرا تھا؟ کہاں گزرا؟ کہا کون؟ پورا حلیہ, پورا اسٹرکچر, پوری باڈی, پوری خوبصورتی, حسن و جمال, بال, آنکھ, کان, ناک, چہرہ, ساری صفات بیان کر دیا ام معبد رضی اللہ عنہ نے. آپ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے. تو خوبصورتی دیکھ کر کسی سے محبت کرنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. تو نبی کی اتباع ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر اتباع کیے جانے کی, آپ کے قریب جانے کی تمام تر صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی. وجہ نمبر 5, کیونکہ آپ کی اتباع میں ہی نجات ہے. ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ نجات ہی ملے گی. ایسا نہیں, آپشن نہیں ہے. آپشن نہیں ہے کہ نبی کو چھوڑو فلاں امام صاحب کو پکڑ لو, کوئی آپشن نہیں ہے. ہر بندے کی بات لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے, سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بات لی جائے گی. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو رسول نے دیا لے لو, جس سے روکا اس سے رک جاؤ. یہ فلسفہ ہے. آپ کی اتباع میں نجات ہے, اس لیے آپ کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. نمبر 6, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی اللہ سے سچی محبت کا ثبوت موجود ہے. اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. ہمیں اللہ سے محبت ہے. کیسے ثابت کرو گے؟ کیسے پروف کرو گے؟ اللہ نے کہا اے نبی کہہ دو اگر اللہ سے محبت ہے تو پروف دو. پروف کیا دو گے؟ فَاتَّبِعُونِي, میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جو بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے, وہ جھوٹا ہے, اس کی محبت جھوٹی ہے, وہ مکار ہے, اس کی محبت فریب ہے, دھوکہ ہے. وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے جیسے منافقین دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ 6 وجوہات ہیں, اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ 6 اسباب میں نے بتائے کہ جن کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ضروری قرار دیا گیا.